جی بیٹا السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ ہم بیٹا چیپٹر نمبر 15 کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کو، اور الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے ہم بیٹا 14 لیکچر پڑھ چکے ہیں پہلے. آپ اس میں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں بیٹا لینزز لا کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ تھا، مائیکل فیراڈے کا کانسیپٹ تھا الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کو. اب ہم اتنے لیکچر کے بعد سیکھ چکے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن بیسیکلی چیز کیا ہے. بیٹا آپ کو ہر لیکچر میں پچھلے لیکچر کا تھوڑا جو ہے نا وہ ریویو دیتا گیا ہوں، اور میں نے آپ کو ایک چیز اچھی طرح باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ انڈکشن کا فینومینا فزکس میں ہوتا کیا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ کسی بھی کنڈکٹر میں اگر میگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے اس میں پہلے ای ایم ایف انڈیوس ہوگی. ای ایم ایف کس کو کہتے ہیں؟ پوٹینشیل ڈفرنس کو کہتے ہیں. ای ایم ایف انڈیوس ہوگی، اگر سرکٹ کمپلیٹ ہوگا تو پھر اس میں کرنٹ فلو کرے گا، اور یہ جو میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے جو ای ایم ایف بنتی ہے، جو کرنٹ بنتا ہے، انہیں انڈیوس ای ایم ایف اور انڈیوس کرنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم بڑی دفعہ اب یہ چیزیں میں بار بار آپ کو رپیٹ کرتا ہوں تاکہ ذرا پچھلی چیزیں تر و تازہ ہوتی جائیں. تو مائیکل فیراڈے وہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میگنیٹک فلکس کی چینجنگ ای ایم ایف اور کرنٹ کو پروڈیوس کرتی ہے. تو بیٹا میگنیٹک فلکس نہیں کرتا، میگنیٹک فلکس ہو اور وہ چینج بھی ہو پھر ای ایم ایف انڈیوس ہوگی. ہم نے بیٹا اس سے پہلے لیکچر میں میوچل انڈکشن کو پڑھا، بڑی ڈیٹیل میں پڑھا. میں نے آپ کو اس کی ایک ایک چیز بتائی، ایک ایک اسپیکٹ بتائے. میں نے اس میں جو کیپیٹل ایم کانسٹنٹ ہوتا ہے جسے میوچل انڈکٹنس کہتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں آپ کو سمجھایا. میوچل انڈکٹنس کن کن پیرامیٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، میوچل انڈکٹنس کیسے کیسے چینج ہو سکتی ہے، میوچل انڈکٹنس کیسے انکریز ہو سکتی ہے. یہ سارے پیرامیٹرز میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتائے تھے. اس کے کچھ ڈیپینڈیبلٹی فیکٹر ہماری کتاب میں تھے، اس کے کچھ ڈیپینڈیبلٹی فیکٹرز موجود تھے. میں نے اس کے علاوہ بھی ایک دو پیرامیٹر تھے جو بتائے تھے جو کتاب میں نہیں تھے، لیکن وہ امپورٹنٹ تھے. میوچل انڈکٹنس ان سے بھی چینج ہوتی ہے. جی بیٹا اب آج ہم نے بیٹا ٹاپک پڑھنا ہے سیلف انڈکشن کا، اور سبجیکٹو کا ٹاپک ہے، لانگ کویشچن ہے بیٹا سیلف انڈکشن. ہاں جی، سیلف انڈکشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی ایک سرکٹ ڈائیگرام بناتے ہیں، اس کا ایکسپیریمنٹل ڈائیگرام کہ سیلف انڈکشن، پھر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر آگے اس کی ڈیریویشن وغیرہ سارے پوائنٹس پڑھتے ہیں. جی بیٹا سیلف انڈکشن میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے پاس ایک سلنڈر ہوتا ہے، سلنڈر یہ ایسے، اس کو ہم کہتے ہیں دس از کور مٹیریل. بیٹا یہ ہمارا ایک سلنڈریکل شیپ کا نا کور مٹیریل، میں نے اس دن بتایا تھا پچھلے ٹاپک میں. کور مٹیریل کیا ہے؟ کور مٹیریل ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے اوپر تار کو لپیٹا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کور مٹیریل. تو یہ ہمارے پاس ایک سلنڈریکل شیپ میں ایک کور مٹیریل ہے، دس از کور مٹیریل. اچھا لو بیٹا، یہ کور مٹیریل ہم کس کا لیتے ہیں؟ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس کور مٹیریل کو اکثر ہم آئرن کا لیتے ہیں، کیونکہ آئرن دنیا میں فیمس ہے اپنی میگنیٹک پراپرٹیز کے لحاظ سے. بیٹا آئرن میٹل ہے لیکن اتنی اچھا کنڈکٹر نہیں ہے، کاپر کے مقابلے میں اتنا اچھا کنڈکٹر نہیں ہے. کاپر کی کنڈکٹیوٹی انتہا درجے کی اعلیٰ ہے. سلور، گولڈ، پلاٹینیم، کاپر یہ بڑے اعلیٰ کنڈکٹرز ہیں، ان کی کنڈکٹیوٹی بڑی اعلیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کو ساری خوبیاں نہیں دی ہیں، ایک ہی ایلیمنٹ میں ساری خوبیاں نہیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر کاپر بڑا اچھا کنڈکٹر ہے لیکن اس کی میگنیٹک پراپرٹیز اچھی نہیں ہیں. بیٹا آئرن جو ہوتا ہے نا، آئرن یہ ہم نے چیپٹر نمبر 17 میں پڑھنا ہے. آئرن کی ایک بڑی خوبصورت پراپرٹی ہے کہ یہ فیرو میگنیٹک مٹیریل ہے. آئرن بیسیکلی میگنیٹک پراپرٹیز بہترین رکھتا ہے، اس کی اچھی میگنیٹک پراپرٹیز ہوتی ہے. آئرن کو کبھی بھی کرنٹ میں رکھو نا تو آئرن خود مقناطیس بن جاتا ہے. اس فینومینا کو کہتے ہیں میگنیٹائزیشن. آئرن میگنیٹائز ہو جاتا ہے، خود مقناطیس بن جاتا ہے. جب یہ خود مقناطیس بنے گا تو اپنا میگنیٹک فیلڈ بنائے گا. تو جن پروسیس میں میگنیٹک فیلڈ چاہیے ہوتا ہے نا، جو پروسیس میگنیٹک فیلڈ سے چل رہے ہوتے ہیں، ان میں اکثر آئرن یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ میگنیٹک فلکس کو انکریز کر دیتا ہے. تو بیٹا جتنا زیادہ میگنیٹک فلکس ہوگا اتنی زیادہ ای ایم ایف انڈیوس ہوگا. تو اس لیے میگنیٹک فیلڈ کو انہانس کرنے کے لیے، میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے، اس کو انکریز کرنے کے لیے ہم اکثر آئرن یوز کرتے ہیں. تو میوچل انڈکشن میں بھی بیٹا ہم نے 2 کوائلز میں آئرن لیا تھا، اس کے اوپر تار کو لپیٹا تھا. تو یہاں پر بھی ہم نے ایک آئرن مٹیریل لیں گے، کور مٹیریل لیں گے آئرن کا، اس کے اوپر ہم اپنی تار کو لپیٹیں گے. ٹھیک ہے جی.
جی بیٹا، تو یہ ہمارے پاس ایک کور مٹیریل ہے آئرن کا، اس کے اوپر ہم نے اپنی یہ ایک تار کو ایسے لپیٹنا شروع کیا، کوائل بنانا شروع کی، ٹھیک ہے جی۔ لو بیٹا، اس کوائل کے ساتھ یہ جو تار ہم نے بنائی ہے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے ایک سوئچ ایسے، نیچے لگی ہوتی ہے ایک بیٹری، یہ ڈائریکٹ کرنٹ والی بیٹری، اور ادھر لگا ہوتا ہے ریہوسٹیٹ۔ لو بیٹا، یہ اس طرح سے، تو ہم نے ایک سنگل کوائل لی بیٹا، ایک آئرن کا سلنڈر لیا، اس آئرن کے سلنڈر کے اوپر ہم نے اپنی تار کو ایسے لپیٹنا شروع کیا، یہ ہم نے تار اس پر لپیٹی، اور اس کوائل کے ساتھ بیٹا ایک سوئچ لگا ہوتا ہے، ایک بیٹری لگی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں یہ پلس اور مائنس والا جو ہوتا ہے نا یہ ڈی سی ہوتا ہے، دس از ڈائریکٹ کرنٹ، دس از دا سمبل آف ڈائریکٹ کرنٹ۔ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ابھی تک ہم نے یوز کیا ہی نہیں ہے، اس سے اگلا چیپٹر آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا ہے، لیکن بیٹا اے سی آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو پڑھنے سے پہلے ہم نے اے سی جنریٹر پڑھنا ہے، اور اس اے سی جنریٹر میں ہم نے سیکھنا ہے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ایک تو بنتا کیسے ہے، پھر اس کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں، پھر چیپٹر 16 ہم پڑھیں گے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا، امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ تو اس لیے چونکہ ابھی تک ہم نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو ہماری ابھی تک کی جو فزکس ہے وہ فزکس اس پر چل رہی ہے، پلس مائنس پر، دس از اے ڈائریکٹ کرنٹ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ کرنٹ۔ یہ ہم نے ایک ریوسٹیٹ لگایا بیٹا، ریوسٹیٹ کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ریوسٹیٹ کا آپ جانتے ہیں، ریوسٹیٹ کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ریزسٹنس کو چینج کرتا ہے، ریوسٹیٹ ایک ویریبل رزسٹر ہے، اس نے ریزسٹنس کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ تو سیلف انڈکشن میں ایک ہی کوائل ہوتی ہے، میوچل انڈکشن میں دو کوائل ہوتی ہیں، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری، اس میں کوئی پرائمری نہیں کوئی سیکنڈری نہیں، ایک ہی کوائل ہے، اسی کا نام پرائمری ہے، اسی کا نام سیکنڈری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کوائل کے ساتھ ہم نے سوئچ لگایا ہوتا ہے، یہ نیچے بیٹری لگی ہوتی ہے، ایک سیل لگا ہوتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ کا، اور ایک ریوسٹیٹ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلے پہلے ذرا اس کا تھوڑا پرنسپل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر بیٹا ہم اس کے بعد اس کی آگے ڈیریویشن کی طرف چلتے ہیں۔ جس وقت آپ یہاں سے بیٹری کا سوئچ آن کریں گے نا بیٹا، یہ میں نے بیٹری کا سوئچ آن کیا، جب بیٹری کا سوئچ آن ہوگا سرکٹ میں کرنٹ فلو کرنے کا، یہاں سے پازیٹیو سے کرنٹ جائے گا اور یہ کرنٹ ایسے اس کوائل میں سے کرنٹ فلو کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ بیٹری کا سوئچ آن کیا ہم نے، ہاں جی، سوئچ آن کریں گے تو سرکٹ میں کرنٹ کیا ہوگا، کرنٹ فلو کرے گا، کرنٹ انکریز ہوگا، کرنٹ زیرو سے بڑھے گا، انکریز ہوگا۔ پہلے جب سوئچ آف تھا تو کرنٹ زیرو تھا، اب جیسے ہی ہم نے سوئچ آن کیا ہے تو سرکٹ میں کرنٹ ایک دم انکریز ہوگا۔ کرنٹ کے فلو کرنے سے ایک چیز پروڈیوس ہوتی ہے، اسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ میگنیٹک فیلڈ سرکٹ میں انکریز ہو گیا۔ دیکھو دنیا میں میگنیٹک فیلڈ کو بنانے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو ہم کرنٹ کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک میگنیٹ نہیں بن سکتی ہے جس وقت تک اس میں چارجز فلو نہیں کریں گے، جب تک اس میں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا۔ تو چیپٹر نمبر 14 میں ہم نے پڑھا کہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے، تو میگنیٹک فیلڈ کا سورس ہی ایک ہے، میگنیٹک فیلڈ کا بیٹا سورس ہی ایک ہے۔ جی بیٹا، تو جیسے ہم بیٹری کا سوئچ آن کریں گے تو یہاں سے کرنٹ بیٹا انکریز ہوگا، یوں سمجھ لیں کہ کرنٹ زیرو سے بڑھے گا۔ اچھا آپ اس کو ویسے بہتر طریقے سے یوں دیکھ لیں، کرنٹ تو ایک دفعہ زیرو سے تو بڑھ گیا، میگنیٹک فیلڈ بھی زیرو سے انکریز ہو گیا، کیونکہ جب اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو کرنٹ فلو کرنے سے بیٹا یہ اس میں ایسے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگا، ایسے یہ اس طرح سے، کیونکہ جب کسی بھی کنڈکٹر میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو میگنیٹک فیلڈ تو بنے گا نا، میگنیٹک فیلڈ تو انکریز ہوگا، میگنیٹک فیلڈ بنے گا۔ تو جیسے ہم سوئچ آن کریں گے کرنٹ فلو کرے گا، کرنٹ فلو کرنے سے کیا ہوگا، میگنیٹک فیلڈ بنے گا، اور وہ میگنیٹک فیلڈ اس کوائل میں سے گزرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ٹاپک میں پڑھا ہے کہ پرائمری کوائل جو میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے وہ میگنیٹک فیلڈ ساتھ والی سیکنڈری کوائل سے گزرتا ہے۔ او بیٹا مجھے یہ بتاؤ، جس کوائل نے میگنیٹک فیلڈ بنایا ہے، جس میں سے کرنٹ فلو کرے گا، جو میگنیٹک فیلڈ بنائے گی، وہ میگنیٹک فیلڈ بعد میں دوسری کوائل سے گزرے گا، پہلے تو اس میں سے گزرے گا جس نے بنایا ہے، اور جو کوائل میگنیٹک فیلڈ بنا رہی ہے وہ میگنیٹک فیلڈ اس کوائل میں سے بھی تو گزر رہا ہے، اور میگنیٹک فلکس اس کا بھی تو ہوا ہے، اور ساتھ جو کوائل پڑی ہوئی ہے سیکنڈری کوائل اس کا تو ہوگا،
اس کی بعد کی بات ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسے چھوڑ دیں. جو میگنیٹک فیلڈ سیکنڈری کوائل سے گزرنا ہے، جس کوائل نے میگنیٹک فیلڈ بنایا ہے پہلے تو وہ اسی میں سے گزر رہی ہے. پھر آپ کہیں گے سر اس کا مطلب ہے میوچل انڈکشن میں سیلف انڈکشن شامل ہے. بالکل شامل ہے. میوچل انڈکشن میں تو میں نے آپ کو ٹچ ہی دوسری کوائل کا دیا نا، کیونکہ ہم نے ٹوپک ہی علیحدہ کر دی ہوئے، اس میں صرف میں نے میوچل ہی سمجھا گیا. حالانکہ جب میوچل انڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں سیلف انڈکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. جس کوائل میں جو کوائل میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے، سب سے پہلے میگنیٹک فیلڈ اسی کوائل میں سے گزرتا ہے، پھر بعد میں وہ دوسری سیکنڈری کوائل سے گزرتا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ یہ ہے، یہ ہے ڈائریکٹ کرنٹ. ڈائریکٹ کرنٹ چینج نہیں ہوتا بیٹا. آپ نے ریہوسٹیٹ کے ذریعے آپ نے ریزسٹنس کو چینج کرنا ہے. ریزسٹنس کو ہم نے چینج کرنا ہے. ریزسٹنس کے چینج ہونے سے کرنٹ چینج ہوگا. ریزسٹنس کے چینج ہونے سے کرنٹ چینج ہوگا. ظاہری بات ہے جب سرکٹ میں ریزسٹنس بدلو گے ریہوسٹیٹ کے ذریعے، ریزسٹنس بدلیں گے سلائڈنگ کانٹیکٹ سے، ریزسٹنس کے بدلنے سے کرنٹ چینج ہوگا. کرنٹ کے چینج ہونے سے بیٹا میگنیٹک فیلڈ چینج ہوگا. میگنیٹک فیلڈ، دنیا میں میگنیٹک فیلڈ کا ایک ہی سہارا ہے، وہ کرنٹ ہے. میگنیٹک فیلڈ کرنٹ کے علاوہ جائے کس کے پاس؟ کرنٹ ہی تو ہے جو میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے. تو کرنٹ ریہوسٹیٹ سے ریزسٹنس چینج ہوگی، ریزسٹنس چینج ہونے سے کرنٹ چینج ہوگا، کرنٹ کے چینج ہونے سے میگنیٹک فیلڈ چینج ہوگا. میگنیٹک فیلڈ کے چینج ہونے سے میگنیٹک فلکس چینج ہوگا. اور ٹھیک ہے نا، میگنیٹک فلکس کا فارمولا جانتے ہیں نا. میگنیٹک فلکس کس کے برابر ہے؟ تو میگنیٹک فلکس از اکول ٹو بی انٹو اے. تو دیکھیں اس میں بی آ رہا ہے، بی انٹو اے. میکسیمم میں بتا رہا ہوں، ویسے کوس تھیٹا بھی آتا ہے، لیکن میکسیمم فلکس تو میگنیٹک فلکس از اکول ٹو بی انٹو اے. جب آپ نے اے نہیں بدلا تو بی تو بدل رہے ہو نا. ٹھیک ہے، چلیں آپ اس کا پورا فارمولا بھی لکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بی اے کوس تھیٹا ایسے. تو یہاں پر بیٹا میگنیٹک فلکس تو تین طریقوں سے چینج ہو سکتا ہے، یا بی سے، یا اے سے، یا تھیٹا سے. تو یہاں پر تو میگنیٹک فیلڈ چینج ہو رہا ہے، تو بیٹا بی کے چینج ہونے سے میگنیٹک فلکس چینج ہوگا. اور جب بھی میگنیٹک فلکس چینج ہو، پورا چیپٹر نمبر 15، جب بھی میگنیٹک فلکس چینج ہوگا ای ایم ایف انڈیوس ہوگی. مائیکل فیراڈے یہی تو کہتا ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی کنڈکٹر میں جس مرضی ذریعے سے اگر میگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو اس سرکٹ میں، اس کنڈکٹر میں ای ایم ایف انڈیوس ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ای ایم ایف انڈیوس. تو دیکھیں اب سیلف انڈکشن مجھے بتائیں کیا ہے. سیلف انڈکشن میں ایک ہی کوائل ہوتی ہے، ایک ہی کوائل میں کرنٹ کی چینجنگ کی وجہ سے، ایک ہی کوائل میں میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے اسی کوائل میں ای ایم ایف کا انڈیوس ہونا، اس پروسیس کو ہم فزکس میں سیلف انڈکشن کہتے ہیں. تو میں یہاں پر اس کی ڈیفینیشن پھر لکھ سکتا ہوں، سیلف انڈکشن کی ڈیفینیشن. ہاں، دا فینومینا ان وچ in which a changing current in a coil, induces an EMF. Beta, a changing current in a coil induces an EMF in itself. ایک ہی کوائل میں کرنٹ کی چینجنگ کی وجہ سے اسی کوائل میں ای ایم ایف کا انڈیوس ہونا، دوسری میں نہیں، اسی جس کوائل میں کرنٹ چینج ہوا ہے، جس کوائل میں میگنیٹک فلکس چینج ہوا ہے. کیونکہ جب کرنٹ چینج ہو گیا نا بیٹا تو کرنٹ کی چینجنگ میگنیٹک فیلڈ ہی تو پیدا کرتی ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے، کرنٹ چینج ہونے سے میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے. تو دا فینومینا ان وچ اے چینجنگ کرنٹ ان اے کوائل انڈیوسز این ای ایم ایف ان اٹ سیلف is called self induction. ہاں جی، اس فینومینا کو ہم فزکس میں کہتے ہیں is called self induction. ٹھیک ہو بھائی، this is known as self induction. ٹھیک. تو بیٹا اب ہم ذرا اس کی میتھمیٹیکل باقی میں نے آپ کو اس کی یہ پرنسپل وغیرہ یہ تو پچھلے ٹاپک میں بھی سمجھایا تھا، وہی چیزیں ہیں جو پیچھے سے چلتے آ رہی ہیں. تو اسی کوائل میں کرنٹ چینج ہوگا ریوسٹیٹ کے ذریعے. بیٹا یہ ڈائریکٹ کرنٹ خود چینج نہیں ہوتا، اسے کرنا پڑتا ہے. آلٹرنیٹنگ کرنٹ ابھی پڑا ہی نہیں ہے، وہ چینج ہوتا ہے، ڈائریکٹ کرنٹ نہیں چینج ہوتا.
تو اسی کوائل میں کرنٹ کی چینجنگ کی وجہ سے، اسی میں میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے اسی میں ای ایم ایف انڈیوس ہوئی ہے. دس از نون ایز اے سیلف انڈکشن. ٹھیک ہے. دا فینومینا ان وچ اے چینجنگ کرنٹ ان اے کوائل انڈیوسز این ای ایم ایف ان اٹ سیلف از کالڈ سیلف انڈکشن. اب ہم ذرا چلتے ہیں اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن کی طرف. میتھمیٹیکل ڈیریویشن. جی بیٹا آپ جانتے ہیں اکارڈنگ ٹو مائیکل فیراڈے، ہاں اکارڈنگ ٹو مائیکل فیراڈے، ہاں جی ای ایم ایف انڈیوس. اچھا جو ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے نا اسی کوائل میں، دیکھو اپنی کوائل اپنے اندر ہی ای ایم ایف انڈیوس کر رہی ہے نا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سیلف انڈیوس ای ایم ایف. یعنی اس میں جو ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف. دس از نون ایز اے سیلف انڈیوس ای ایم ایف. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس ای ایم ایف کو جو اسی کوائل میں پیدا ہوئی ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ای ایل سے. ای ایل، ہاں جی سیلف انڈیوس ای ایم ایف از اکول ٹو، ہاں جی فیراڈے لا کیا کہتا ہے؟ فیراڈے لا کہتا ہے کہ جو مرضی نام ای ایم ایف کا رکھو ہے تو انڈیوس ای ایم ایف ہی نا. اور انڈیوس ای ایم ایف کس سے پروڈیوس ہوتی ہے؟ انڈیوس ای ایم ایف از اکول ٹو ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فلکس. لو بیٹا دس ای ایم ایف از اکول ٹو مائنس این ڈیلٹا فائی اپون ڈیلٹا ٹی. تو دنیا میں کوئی ای ایم ایف ہو جائے، کوئی بھی انڈیوس ای ایم ایف ہے، وہ آپ اسے موشنل کہو، آپ اسے سیلف کہو، جو مرضی کہو، ہے تو انڈیوس ای ایم ایف. اور انڈیوس ای ایم ایف کس وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فلکس. ٹھیک ہے. تو یہ ای از اکول ٹو مائنس این ڈیلٹا فائی اپون ڈیلٹا ٹی. اس کو ایکویشن 1 کا نام دیتے ہیں. لو بیٹا پھر سے پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا جی بیٹا، ہم نے اس سے پہلے پچھلے ٹاپک میں بیٹا پڑھا تھا کہ کسی بھی صرف ایک کوائل میں، یعنی اگر آپ کے پاس اس کوائل میں صرف ایک ٹرن ہو، بیٹا یہ ایک ٹرن، یہ ایسے دیکھیں کوائل کی صرف ایک ٹرن ہے، یعنی یہ آپ نے ایسے ٹرن، ایک ٹرن بنائی، تار کو ایک دفعہ ایسے گلائی میں راؤنڈ کیا آپ نے. اس ایک ٹرن میں کتنا فلکس کتنا ہوگا؟ اس کا آنسر ہے اس میں سے دیکھو میگنیٹک فیلڈ کتنا ہے بیٹا، اس میں سے گزرنے والا میگنیٹک فیلڈ دیکھو. اور ظاہری بات ہے اس ایک ٹرن کے ایریا کی ڈائریکشن کدھر ہوگی؟ آنسر ہے اس کا ایریا پرپینڈیکولر ٹو دی سرفیس، دس از ایریا. ہاں یہ بی ہے، یہ اے ہے. آپ کے پاس صرف ایک ٹرن ہے نا، اس ٹرن کے ایریا کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ پچھلے ٹاپک میں سمجھایا تھا کہ کسی بھی کوائل کے ایریا کی ڈائریکشن کیسے نکالتے ہیں. اس کی تار جو گلائی میں جا رہی ہے نا، وہ تار جتنا سپیس کور کرتی ہے، یہ تار نے جتنی سپیس کور کی، یہ سینٹر میں جتنی جگہ گھیڑی اس نے، یہ سینٹر والی جو جگہ ہے، اس جگہ پر جو پرپینڈیکولر ہوگا اسے ہم کہتے ہیں دس از ڈائریکشن آف ایریا. ٹھیک ہے. ایک تار گلائی میں جتنی جگہ گھیرتی ہے نا، جتنی سرفیس کو گھیرتی ہے، وہ اس کا پلین کہلاتا ہے، پلین. اور پلین کے پرپینڈیکولر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایریا کی ڈائریکشن. تو بی اور اے دونوں سیم ڈائریکشن میں ہے، اس لیے اینگل 0 ڈگری بنے گا، کوس 0 ڈگری 1 ہے. تو ایک ٹرن کا فلکس کتنا بنے گا؟ تو آنسر ہے فرض کریں بی اے بن گیا. اس فلکس کو ہم فائی کہہ دیتے ہیں. تو اس کوائل کی کسی ایک ٹرن کا فلکس میں نے بی کو اے کو ضرب دی تو آنسر نکل آیا سپوز فائی. بیٹا ایک ٹرن کا فلکس ہے فائی، وہ کچھ بھی ہے فائی، یہ فائی 10 بھی ہو سکتا ہے، 20 بھی ہو سکتا ہے، 30 40 50 کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی ایک ٹرن کا جو فلکس ہے وہ فائی ہے، بی انٹو اے. اب میرے پاس کیا ہے؟ ایک ٹرن ہے، آنسر ہے نہیں 2 3 4 5 6 7، میرے پاس تو بہت ساری نمبر آف ٹرن ہیں. تو بیٹا اگر ایک ٹرن کا فلکس فائی ہے تو بہت ساری نمبر آف ٹرنز ہوں، این نمبر آف ٹرنز ہیں. 100 ٹنز ہیں تو 100 فائی ہو جائے گا، 1000 ٹنز ہیں 1000 فائی ہو جائے گا. اگر این نمبر آف ٹنز ہیں تو این فائی ہو جائے گا. تو بیٹا ایک ٹرن کا فلکس اگر فائی ہے تو این ٹنز کا فلکس کتنا ہو جائے گا؟ تو آنسر ہے این فائی. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ٹوٹل فلکس ہے. تو پھر میں لکھ سکتا ہوں دس این فائی از اکول ٹو، دس این فائی از پروپورشنل ٹو کرنٹ. اور یہ ٹوٹل جو فلکس ہے یہ کس کے مرہون منت ہے؟ آنسر ہے جو کرنٹ اس میں سے گزرا ہے نا، جو کرنٹ گزرا ہے اس کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ بنا ٹوٹل. وہ میگنیٹک فیلڈ اس ساری کوائل میں سے گزرا تو فلکس بنا. تو بیٹا اس کوائل کے ساتھ جتنا فلکس لنک کر رہا ہے وہ میگنیٹک فلکس بیسیکلی کرنٹ کی وجہ سے ہے جو اس کوائل میں سے فلو کر رہا ہے.
وہ جتنا زیادہ کرنٹ ہوگا اتنا زیادہ میگنیٹک فیلڈ بنے گا, جتنا زیادہ میگنیٹک فیلڈ ہوگا فلکس بھی اتنا زیادہ بنے گا, بی زیادہ تو فلکس زیادہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں دا ٹوٹل فلکس لنکڈ ود دس کوائل از پرپورشنل ٹو آئی. پرپورشنل کا سائن اگر ایکول میں لے کے آئیں تو کانسٹنٹ آئے گا, تو فارمولا بنے گا این فائی از اکول ٹو ایل انٹو آئی. ٹھیک ہے, این فائی از اکول ٹو کیا بنے گا, ایل انٹو آئی. اور بیٹا یہاں سے ہم ایل, اچھا یہ جو ایل ہے اس ایل دس از کانسٹنٹ, پروپورشنلٹی کانسٹنٹ, اسے ہم کہتے ہیں سیلف انڈکٹینس. دس از نون ایز سیلف انڈکٹینس. یہ ایک کانسٹنٹ ہے, جیسے پچھلے ٹاپک میں میوچل انڈکٹینس ایم آیا تھا, تو ٹاپک کا نام سیلف انڈکشن ہے, اس میں جو کانسٹنٹ آتا ہے اس کانسٹنٹ کو ہم سیلف انڈکٹینس کہتے ہیں. دس از سیلف انڈکٹینس. ٹھیک ہے, اگر میں یہاں سے سیلف انڈکٹینس کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایل از اکول ٹو آئی ادھر جائے گا تو این فائی ڈیوائڈیڈ بائی آئی آ گیا. میں نے آپ کو بتایا ہے بیٹا چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں, لکیر کے فقیر نہ بنا کرو, چیزوں کو سیکھا کرو, سمجھا کرو, بڑے بڑے انداز سے ہم چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو بیٹا فرض کریں اگر اس کوائل میں کرنٹ 1 امپیئر ہے, ٹھیک ہے, اگر فرض کریں اس کوائل میں کرنٹ 1 امپیئر, آپ کے پاس 10-12 کوائل ہیں, آپ خود ذرا سوچو, میں آپ کو ایک سین بتانے لگوں. میرے پاس 10 کوائل ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. میں نے دیکھنا ہے ان ساری کوائل میں سے کس کی سیلف انڈکٹینس زیادہ ہے. مجھے بتاؤ کیسے پتا چلے گا, وہ کیسے پتا چلے گا کس کی سیلف انڈکٹینس زیادہ ہے. میں کہتا ہوں میں نے اسے بھی کرنٹ دیا, اسے بھی دیا, اسے بھی دیا, سب کو میں نے کرنٹ دیا, تو میں نے دیکھا کرنٹ دینے کے بعد میں نے دیکھا کتنا میگنیٹک فلکس لنک کر رہا ہے, اس کو میں نے چیک کیا. میں نے اس کو جب کرنٹ دیا تو اس کا میگنیٹک فلکس جو اس کوائل کے ساتھ لنک کر رہا تھا, جو میگنیٹک فلکس اس کوائل میں سے گزرا تھا وہ 100 تھا. میں نے دوسری کوائل کو کرنٹ دیا, اس میں سے جو فلکس لنک کر رہا تھا وہ 1000 ہے. اچھا, اب آپ کہیں گے سر سیلف انڈکٹنس کس کی زیادہ ہے؟ ظاہری بات ہے جس میں میگنیٹک فلکس زیادہ لنک کر رہا ہے اس کی سیلف انڈکٹنس زیادہ ہے. میں کہوں گا نہیں, اس کی کم ہے, جس میں 100 فلکس لنک کر رہا ہے اس کی زیادہ. اب آپ کہیں گے سر یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو چیزوں کو سمجھو بیٹا. جب کمپیریزن کرنا ہوتا ہے نا مختلف چیزوں میں, تو کمپیریزن فزکس میں فیئر کیا جاتا ہے. فیئر کمپیریزن کے لیے ضروری ہوتا ہے, فیئر کمپیریزن کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب کی کنڈیشنز ایک جیسی رکھو. اچھا, اب ایک جیسی کنڈیشن کیا ہے, اور جس میں سے 100 میگنیٹک فلکس تھا اسے میں نے 1 امپیئر کرنٹ دیا تھا, جس میں سے 1000 میگنیٹک فلکس ہے اسے میں نے 500 امپیئر کرنٹ دیا. تو مجھے بتائیں کیا یہ فیئر کمپیریزن ہے؟ نہیں ہے. فیئر کمپیریزن سب کو ایک جیسی کنڈیشنز میں رکھ کے ہی پتہ چلے گا کس کی انڈکٹنس زیادہ کس کی کم ہے. اور ساری پانی والی ٹینکیوں میں ایک جیسا پانی ڈال کے ہی پتہ چلے گا نا کس پانی کی ٹینکی میں لیول بڑھ گیا ہے, کس میں لیول کم ہے. جس میں پانی میں نے ڈالا 10 لیٹر پانی ڈالا, وہ ٹینکی آدھی ہوگی, اس کا مطلب چھوٹی سی ٹینکی ہے. اور ایک ٹینکی میں نے 10 لیٹر پانی ڈالا تو وہ 1 فٹ اوپر ہوئی. اور چیزوں میں جب آپ نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کچھ پیرامیٹر تو سیم رکھنے پڑیں گے نا. کنڈیشنز سیم رکھو گے تو نظام چلے گا بیٹا. تو ہم جو کنڈیشن ہے نا وہ سب میں سیم رکھتے ہیں, اور وہ کنڈیشن ہے کرنٹ. تو اف کرنٹ از 1 امپیئر دین جی بیٹا بٹے میں 1 آ گیا, ایل کس کے اکول آ گیا, ایل از اکول ٹو ایل فائی. لو بیٹا یہاں تک آپ آج کے لیکچر کو رکھیں. ٹھیک ہے, میں نے کوشش کی ہے, زیادہ لینتھی بھی لیکچر بیٹا ہوگا تو آپ کو بڑی بات ہے سنی جاؤ گے تو نیند آنا شروع ہو جائے گی آپ کو. تو بیٹا چیزوں کو ہم نے اتنا پڑھنا ہے جتنا آپ ہضم کر لیں. تو لیکچر کو اچھی طرح سننا ہے, آپ نے بار بار سننا ہے. پھر بھی کوئی سوال اگر پوچھنا ہے تو ڈسکشن میں ہم حاضر ہیں بیٹا, آپ اس کو پوچھ سکتے ہو. اس سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے اپنا لیکچر نمبر 16. تو اس وقت کے لیے اجازت دیں بیٹا, اللہ حافظ.